السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی مدظ اللہ العالی کے زیر اہتمام عالم اسلام کا مشہور آتھینٹک اور مدلل سالنامہ مجلہ الاحسان کا خصوصی شمارہ محبوب سبحانی نمبر کے سلسلہ وار دروس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اس مجلے کا پہلا مضمون ہے جو ابتدائیہ کے نام سے ہے۔ مجلہ الاحسان کا تازہ شمارہ 1 سال کی تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ مشمولات کے مطالعے کے بعد دیر آید درست آید کہہ کر آپ ہمیں معاف رکھیں گے اور معذور رکھیں گے۔ الاحسان ایک علمی و دعوتی کتاب سلسلہ ہے جس میں اول روز سے یہ اہتمام کیا گیا کہ اس میں صرف تصوف سے متعلق مباحث ہی شائع ہوں گے۔ موضوعاتی علمی رسالے کو اپنے معیار و منہاج پر باقی رکھتے ہوئے بلکہ روز افزوں ترقی کے ساتھ جاری رکھنا کتنا مشکل کام ہے، یہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 10ویں شمارے میں موضوعاتی تخصص کے ساتھ شخصی تخصیص بھی ہو گئی، اور پورا شمارہ سلطان المشائخ نمبر کی شکل میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے احوال، افکار، تعلیمات اور اثرات کی نظر ہو گیا۔ سلطان المشائخ نمبر کی اشاعت سے مجلہ الاحسان کی علمی اشاعت کا اشرہ کامل ہو گیا، لیکن ابھی ہم اس کی تیاری کے آخری پڑاؤ ہی میں تھے کہ مدیر مجلہ صاحبزادہ گرامی مولانا حسن سعید صفوی دامہ ظلہ العالی نے فرمایا کہ جب ہم لوگوں نے محبوب الہی پر اشرہ مکمل کر ہی لیا تو کیوں نہ 11ویں کی نسبت سے 11واں شمارہ حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ کی بارگاہ میں نظر کر دیا جائے۔ ارباب حل و عقد نے مسرت و سعادت کا اظہار کیا، اور سلطان المشائخ کے پریس میں جاتے ہی محبوب سبحانی نمبر کی تیاری شروع ہو گئی۔ موضوع اہم تھا اور اس کے بہت سے پہلو حساس اور تحقیق طلب تھے۔ دوسری طرف بازار میں محبوب سبحانی پر کتابوں کی جس قدر فراوانی ہے، ان میں تحقیق اور معیار کی اسی قدر کمی بھی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ کے اوپر یعنی سرکار غوث پاک کے اوپر معیاری شمارہ لانا آسان کام نہیں تھا۔ پھر شاہ صفی اکیڈمی کی دوسری علمی و اشاعتی سرگرمیاں اور خانقاہ عارفیہ و جامعہ عارفیہ کی دیگر تبلیغی و تعلیمی مصروفیات اس پر مستزاد ہیں۔ یہ تمام باتیں تاخیر کے جواز کو یقیناً ثابت کرتی ہیں، اگرچہ اس سلسلے میں سب سے اہم بات حضرت علی کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ کہتے ہیں کہ انسان 5 تتو یعنی 5 عناصر 5 ایلیمنٹس سے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی اور روح۔ ان میں سے 4 تو مادی ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، جبکہ 5واں یعنی روح غیر مادی، ربانی اور ماورائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی 4 کا فہم و ادراک تو سائنس کے احاطے میں ہے، ان کا مشاہدہ و تجربہ ہوتا ہے، جبکہ روح سائنسی مشاہدے اور تجربے سے باہر کی چیز ہے۔ دنیا کے سارے سائنسی لیبارٹریز میں انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں، اس کے بعد بھی روح کی دریافت سے عاجز ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح مادی نہیں ہے، میٹریلسٹک نہیں ہے، اس لیے اس کا ادراک بھی مادی طریقوں سے نہیں ہو سکتا۔ سائنس کی اعلیٰ ترین لیبارٹریز میں روح کی تلاش ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہرا اپنی دوربین نگاہوں سے آواز کو سننا چاہے، یا کوئی اندھا اپنی تیز سماعت سے رنگ کو سننے کی کوشش کرے، اور جب اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو تو آواز اور رنگ کا ہی انکار کر بیٹھے۔ روح کوئی مشاہداتی و تجرباتی چیز نہیں ہے، یہ وجدانی چیز ہے۔ اس لیے خواہ دنیا کے اعلیٰ ترین سائنسدان اس کے
ادراک سے عاجز کیوں نہ ہو جائیں، ہر عامی بلکہ ہر بچہ اپنے اندرون میں خود کو پاتا ہے۔ یہ اس کی میں یعنی خودی ہے جسے دیکھے اور چھوئے بغیر دنیا کی ہر محسوس اور مشہود شے سے زیادہ اس پر یقین رکھتا ہے، چونکہ روح ایسی وجدانی حقیقت ہے جس کا ادراک اپنے من میں ڈوب کر خود کو تلاش کرنے سے بآسانی حاصل ہوتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ میں کہاں سے آیا؟ میری منزل کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو ورد زبان کرنے سے روح کی طرف ہماری عقل متوجہ ہوتی ہے۔ عقل بھی اسے دیکھ نہیں پاتی، بس اتنا جان لیتی ہے کہ کوئی ہے، اور یقیناً ہے۔ جیسے سائے کی حرکت، جیسے سیاہ اور اندھیرے کمرے میں قدموں کی آہٹ، جیسے صحرا میں مینگنی کے ٹکڑے، جیسے ریگزاروں پر قدموں کے نشانات، اور یہ سب اپنی تمام تر خاموشی کے باوجود کسی وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ اپنے پانچوں حواس کو متحرک کر کے اپنے چاروں عناصر کی تزئین کرنے والا انسان کاش ان حواس کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر اپنے من میں غوطہ لگائے اور اپنے پانچویں عنصر یعنی روح کو محسوس کرے، اپنے اصل جوہر کا سراغ پائے اور سب کچھ پا لینے والا انسان خود کو بھی پانے کی کوشش کرے۔ علم روحانیت اس فکری نظام سے عبارت ہے جس کے مطابق انسان خود کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نظام مختلف اسالیب کے ساتھ تمام مذاہب میں موجود ہے۔ فلاسفہ نے اس پر بہت زیادہ غور و خوض کیا۔ اس میں شک نہیں کہ عقل تجریدی تصورات بھی رکھتی ہے، لیکن یہ تصورات کتنے ناقص ہیں اہل نظر اس سے خوب واقف ہیں۔ دراصل عقل کے پانچوں وزراء یعنی باصرہ سائٹ پاور، سامعہ ساؤنڈ، شامہ اسمیل، ذائقہ یعنی ٹیسٹ، اور لامسہ یعنی ٹچنگ پاور مادے سے متعلق ہے۔ اس لیے عقل کے تجریدی تصورات میں بھی مادیت شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ روح کے ادراک میں شبہات اور تسامحات سے نہیں نکل پاتی۔ عقل کی اسی عاجزی اور لاچاری کے پیش نظر اسلام نے اسے بہت زیادہ غور و خوض سے ایک طرح سے روک رکھا ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب بہت مجمل دیا ہے، جس سے اس کی حقیقت اور وجود کی طرف واضح اشارہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ الاسراء آیت نمبر 85۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ گویا روح کی عقلی تحقیق اور کلی تفہیم کی پیچیدگی بلکہ عدم امکان کے پیش نظر قرآن نے اپنے مخصوص اشاراتی پیرائے میں عقلی نارسائی پر تنبیہ کرتے ہوئے اس میں بلا وجہ انہماک سے روک دیا ہے، بہت زیادہ غور و خوض کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں روح کا ایک مجمل لیکن انتہائی باعظمت ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں انسان کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ حجر آیت نمبر 29، سورہ صاد آیت نمبر 72۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی روح کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے۔ ویسے تو ہر شے اللہ کی ہے اور اللہ کی تخلیق سے ہے، لیکن حق تعالیٰ کا روح کو اپنی طرف منسوب کرنا اس کی غیر مادی ماورائی حقیقت کو بتاتا ہے۔ یہیں پر بعض لوگوں کو التباس ہوا اور آتما ہی پر آتما ہے کہہ بیٹھے، جبکہ اسلام نے اس نظریے کو رد کر دیا کہ آتما ہی پرماتما ہے، اور عناصر اربعہ کی طرح روح کو بھی مخلوق قرار دیا، لیکن اس بات کا اظہار ضرور کیا کہ اس کا تعلق عالم مادہ سے نہیں بلکہ یہ غیر مادی مخلوق ہے، اس کا تعلق فرشتوں کی طرح عالم امر سے ہے۔ بہرکیف روح ایک عظیم حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے روح کی تحقیق کے بجائے روح کے تزکیہ پر زور دیا ہے۔
اس لیے کہ انسان کو جو ایمانی، اخلاقی اور ربانی فوائد حاصل ہونے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے۔ اس کا ذکر متعدد آیات میں آیا ہے، مثلاً قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14، جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، الشمس آیت نمبر 9-10، یعنی جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو پراگندہ یعنی خراب کیا وہ نامراد ہوا۔ بلکہ پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں تزکیہ کو بھی شامل کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسا کہ ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ البقرہ 151۔ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے تزکیہ تطہیر اور اضافے کو کہتے ہیں، یعنی یہ نفس کی تطہیر اور اس کی معرفت میں اضافہ ہے۔ تزکیہ کے لیے تمام بری خصلتوں اور ظاہری و باطنی گناہوں سے نفس کی پاکیزگی اور اس میں تمام اچھے اوصاف اور حسنات کا اضافہ ضروری ہے۔ گویا تزکیہ کا پہلا مرحلہ نفس کا سیئات سے تخلیہ یعنی گیٹنگ ریڈ آف بیڈ ڈیڈز ہے، اور دوسرا مرحلہ حسنات سے تحلیہ یعنی اڈورمنٹ ود گڈ ڈیڈز ہے۔ اس کے بعد تجلیہ ربانی یعنی ڈیوائن اپیرینس بطور انعام کے ظاہر ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ سورہ والشمس میں اس سے قبل 10 قسموں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تزکیہ نفس پر کامیابی کے مبنی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مقام میں تزکیہ و تجلیہ تک رسائی کے عمل کو حدیث پاک میں احسان کہا گیا ہے، جس میں بالعموم ہر وقت اور بالخصوص اوقات عبادت میں مشاہدے یا مراقبے کی کیفیت پیدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یا اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تزکیہ یا احسان کے تمام مباحث اجمالی طور پر کتاب و سنت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ علم تصوف انہی مباحث کا فنی اور تفصیلی بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری روایت میں سنت کی جگہ اہل بیت اور اطرت مذکور ہے، یعنی میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت۔ تصوف اور صوفیہ نے تزکیہ کا جو نظام پیش کیا ہے اس میں بطور خاص ان دونوں روایات پر پورے طور پر عمل کیا ہے۔ سنت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے جو راہ سلوک کی ہر کجی سے نجات کا ضامن ہے، اور اہل بیت سے بھی پوری وابستگی رکھی ہے جو جذب و شوق کے مرشدین ہیں۔ اتباع کتاب تو اصل الاصول ہے، اس کے ساتھ سنت سے وابستگی بدعت کی دلالتوں سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ اطرت اور اہل بیت سے تعلق عشق و عرفان سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ سنت رہبر عمل ہے تو اطرت مرشد نظر ہے۔ سنت سے عشق کی تربیت ہوتی ہے تو اطرت سے روح کی تنویر ہوتی ہے۔ سنت تعلیمات پیغمبر کا عکس ظاہر ہے تو اطرت عکس باطن ہے۔ سنت فیضان نبوت کا مظہر ہے تو اطرت فیضان ولایت کا منبع ہے۔ سنت فہم کتاب کی کلید ہے تو اطرت حمل کتاب کی کلید ہے۔ سنت تعلیم کتاب کا ذریعہ ہے تو اطرت تعلیم حکمت کا ذریعہ۔ صوفیہ نے اپنے سفر عشق اور راہ احسان و تزکیہ میں خود کو ان دونوں سرچشموں سے ہمیشہ وابستہ رکھا۔
شریعت کا اتباع اور اطرت سے استفاضہ دونوں ہی ان کے ہم رکاب رہے ہیں۔ صوفیہ کے بالمقابل آپ کو افراط و تفریط میں مبتلا دو گروہ نظر آئیں گے۔ ان کا سارا زور یا تو سنت پر ہوگا یا پھر سارا زور اطرت پر ہے۔ اس یک رخی افراط و تفریط نے انہیں جامعیت سے محروم کر دیا ہے۔ اسی طرح صوفیہ نے اطرت کے معنی آل رسول بھی لیے ہیں اور متبع رسول بھی۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ سید جہانگیر اشرف سمنانی کی چھوچوی کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی خالدی ہیں، یعنی شیخ علاء الحق یہ غیر سید ہیں، جبکہ سید جہانگیر اشرف سمنانی اہل بیت سے ہیں اور دونوں ہی اس امت کے بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی ہیں اور سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی پیر و مرشد شیخ ابو سعید مخزومی ہے، اور یہ انتہا ہے کہ عالم سلاسل کی طریقت کے منتہا حضرت حسن بصری ہے، یعنی یہ بھی سید نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دین میں فضیلت کا اصل معیار علم و عرفان اور خشیت و تقوی ہے۔ جسے عرفان حق حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے تمام اعلیٰ صفات سے مزین اشخاص پر بدرجہ بلند ہوتا ہے۔ دراصل یہ عرفاء حضرات ہی ہیں جو اپنے مقصد تخلیق پر پورے طور پر گامزن ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ متقی ہیں اور عند اللہ ان سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ ایسے عرفاء بعض استثنائی حالات میں امی، مجذوب و دیوانہ یا معاشرتی عرف میں کمتر ہوتے ہوئے بھی عام علماء، اتقیاء، سعادات اور دیگر اشرافیہ کے شیخ و مربی ہوتے ہیں۔ عہد صحابہ میں ایسے عرفاء کی مثال حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی اور اویس قرنی سے دی جا سکتی ہے، جبکہ بعد کے ادوار میں امام شعرانی کے شیخ سیدی علی الخواص اور ملا نظام الدین فرنگی محلی کے پیر و مرشد شیخ عبد الرزاق باسوی اس کی بہترین مثال ہیں۔ غالباً ایسے ہی حضرات کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ بہت سے پراگندہ بال، آشفتہ حال اور دروازوں سے دھتکارے ہوئے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اگر آپ تاریخ تصوف، طبقات صوفیہ اور شجرہائے طریقت کا جائزہ لیں تو آپ کو بے شمار علماء اور سادات کسی امی یا غیر سید شیخ و مرشد کے قدموں پر اپنا سر نیاز خم کرتے اور اس پر فخر و انبساط کا اظہار کرتے نظر آئیں گے۔ واضح رہے کہ تقوی کبھی علم و عرفان میں کمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس حال میں بھی وجہ شرف ہوتا ہے۔ البتہ تقوی اگر علم کے ساتھ ہو تو وجہ شرف میں ایک درجہ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اس آیت کریمہ کا مصداق ہوتا ہے جس میں ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر آیت نمبر 9۔ ترجمہ ہے کیا اہل علم اور اہل جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب اس کے بعد نسب کا مقام آتا ہے اور یہ مقام بھی اضافی ہوتا ہے، یعنی علم و تقوی کے بغیر بے نور اور علم و تقوی کے ساتھ نور علی نور۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ متبع سنت آل رسول دونوں معنی نسب اور اتباع کا جامع ہوتا ہے۔ اس لیے آل رسول کا فرض ہے کہ وہ متبع سنت بن کر اپنے اندر اطرت کی صحیح اہلیت پیدا کرے، اور امت کا فرض ہے کہ آل رسول کے شرف نسب اور شرف اتباع دونوں کا احترام کرے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں یہ چیز مل جائے گی آپ کو۔ اسی طرح قرآن کے مطابق حضرت یعقوب کی 12 اولاد تھی اور ان سے 12 قبائل وجود میں آئے۔ یہ بات آپ کو سورہ اعراف کے 160 نمبر آیت کی میں مل جائے گی۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 12 نقیب مبعوث فرمائے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کی ضرب سے چشمے بھی 12 پھوٹے تھے جو ان 12 قبائل کے لیے تھے۔ بنی اسرائیل کے طرز پر امت محمدیہ میں بھی 12 خلفاء کے وجود کا ذکر ہے۔ اس کا بیان مختلف کتب حدیث میں مختلف صحابہ سے مروی ہے۔ صحیحین میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دینی نظام ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس میں 12 خلفاء ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7222 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1821۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 12 خلفاء کون ہیں اور ان کی شان کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سے اختلافات ہیں، البتہ تقریباً صوفیہ اس معاملے میں اہل تشیع کے متفق ہیں کہ وہ خلفاء عطرت پیمبر میں ہوئے، یعنی اہل بیت سے ہوئے، اور یہی وہ خلفاء ہیں جنہیں اثنا عشری شیعہ بیان کرتے ہیں۔ اس زاویے سے غور کیجئے تو اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ اہل تصوف بڑی حد تک ربط و اتصال یعنی بریجنگ کا کام کرتے ہیں۔ 12 خلفاء والی مذکورہ بالا حدیث کے علاوہ خلافت راشدہ اور خلافت نبوت سے متعلق بھی احادیث موجود ہیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ احادیث کی کتاب میں موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اور دوسرے مقام پر مختلف طبقات علماء نے ان احادیث کی اپنے اپنے طور پر توجیہ و تطبیق کی ہے۔ صوفیہ نے خلافت نبوت یا خلافت راشدہ والی حدیث کو ابتدائی 5 خلفاء پر منطبق کیا ہے، 12 خلفاء والی احادیث کو ائمہ اثنا عشری پر منطبق کیا ہے، اور کثرت خلفاء والی روایت کو کثیر اولیاء کے اوپر محمول کیا ہے جو ایمان اور عمل صالح میں کامل ہونے کے سبب قرآنی دعوے کے مطابق خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تم میں سے جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ضرور انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ سورہ النور آیت نمبر 55۔ عارف ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، جو 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں انتقال کر گئے، ان کا شمار بھی انہی خلفاء اور اولیاء کرام میں سے ہوتا ہے جو ایمان و عمل اور عمل و تقوی اور سنت و اطرت کے جامع ہیں۔ اہل بیت کے 12 خلفاء اور اولیاء میں سب سے مکرم و معظم ہیں، اس پر اہل تصوف کا اتفاق ہے۔ البتہ بعض ارباب تصوف اس طرف گئے ہیں کہ ان 12 اماموں کے بعد 13واں مقام حضرت غوث پاک کا ہے۔ مرشد گرامی شیخ ابو سعید صفوی ادام اللہ تعالی ظلہ علینا نے یہاں ایک نئی نقطہ آفرینی فرمائی کہ آپ کو 13واں امام کہنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ آپ امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہم السلام کے بیچ بطور برزخ یعنی پردہ ہیں۔ بالفاظ دیگر یہی بات بعض دیگر اکابر نے بھی کہی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری اور امام مہدی کے بیچ غوثیت کبریٰ سیدنا عبد القادر جیلانی کے لیے مختص ہے۔ اس عہد میں جتنے بھی باطنی خلفاء اور اولیاء ہوں گے یا غوث زماں ہوں گے، سب کے سب حضرت شیخ جیلانی غوث پاک کے توسط سے ہی فیضیاب ہوں گے۔ مزید توضیح کے لیے اس مقام پر اسی رسالے میں موجود مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب کا مقالہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ تفہیم و توضیح کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آئندہ دروس میں یہ آنے والا ہے۔ مرشد گرامی یعنی شیخ ابو سعید مدظل العالی فرماتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشر کے علاوہ یعنی 12 ائمہ کے علاوہ بہت سے غوث زمانہ، قطب یگانہ، قیوم وقت اور مدار العالمین ہوئے جو اپنے باطنی کمالات اور روحانی تصرفات کے سبب عجائب روزگار اور نوادر زمانہ تھے۔ البتہ ان میں حضرت غوث پاک کا تفرد یہ ہے کہ
آپ کی ذات میں فیضان نبوت اور فیضان ولایت متوازی یعنی برابری طور پر قائم ہے۔ آپ اطاعت رسول بھی ہیں اور حامل سنت رسول بھی ہیں۔ شریعت و طریقت اور ظاہر و باطن دونوں پہلو آپ کی شخصیت میں متوازن ہیں۔ ان باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق و ماتا فی کمال۔ اس کا ترجمہ ہے باز اشب سیدنا عبد القادر جیلانی مردان حق کے سلطان ہیں، وہ عشق کے ساتھ آئے اور کمال کے ساتھ رخصت ہوئے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ لفظ عشق کے عدد 470 ہوتے ہیں، یہ حضرت محبوب سبحانی کی تاریخ ولادت ہے، اور لفظ کمال کے عدد 91 ہیں، یہ آپ کی عمر شریف کی تعداد ہوئی، اور جب عشق اور کمال کے اعداد کو جوڑیں گے تو 561 ہجری حاصل ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی تاریخ وفات ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی منفرد اور انفرادی شان امتیاز یہ ہے کہ آپ حنابلہ یعنی امام احمد ابن حنبل کو فالو کرنے والوں کی طرح اشاعرہ میں بھی کلی طور پر مقبول ہیں۔ آپ صرف حنبلی فکر کے امام ہی نہیں تھے بلکہ حنبلی اعتقاد یعنی عقیدہ کے بھی مجدد تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اشاعرہ یعنی امام ابو الحسن اشعری قدس سرہ کے فالوورز کے سر کے تاج ہیں۔ اسی طرح آپ صوفیہ یعنی دیوبندی بریلوی حضرات اور سلفیہ یعنی اہل حدیث حضرات میں بھی یکساں طور پر مقبول ہیں۔ عشق و معرفت اور تصوف و کرامت کی تمام تر جلوہ سامانیوں کے باوجود اولیاء کا نشان امتیاز عقیدہ توحید ہے۔ ظاہر ہے کہ توحید دین کی بنیاد ہے، اور اولیاء دین و تقوی میں دوسروں پر فائق ہوتے ہیں، جس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ وہ عقیدہ توحید میں بھی دوسروں پر فائق ہیں۔ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چونکہ امام الاولیاء ہیں، اس لیے ان کے یہاں عقیدہ توحید بہت زیادہ نمایاں ہے، یا یہ کہیے کہ عقیدہ توحید پر بہت زیادہ زور ہے۔ بطور خاص باب توحید میں غوث پاک کے لفظوں میں بلا کی تاثیر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے الفاظ آپ کی سماعت سے ٹکرائیں اور آپ اپنے اندرون میں انقلاب کی آہٹ محسوس نہ کریں۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے حضرت محبوب سبحانی کے لفظوں کی خصوصیت یہ ہے کہ قاری کو واضح طور پر ان کے اندر خود اپنے اندر بھی ایمانی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ قاری محسوس کرتا ہے کہ یہ الفاظ اسی کے زبان سے ہو سکتے ہیں جس کی جان ایمان اور یقین کے شراروں سے سوختہ ہو چکی ہو۔ ان کی کتابوں اور ملفوظات و خطبات کے مطالعے کے دوران خود اپنا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوتا ہے، گویا کسی نے سر راہ آئینہ رکھ دیا ہو جس میں اپنے عقیدے کی روح سیاہی واضح طور پر نظر آ رہی ہو۔ اس شمارے کی تیاری کے دوران جن لوگوں نے حضرت محبوب سبحانی کا مطالعہ کیا یعنی آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، سب نے اس حقیقت کی گواہی دی۔ خاص طور پر رفیق گرامی قدر مفتی رحمت علی مصباحی قادر چشتی کے بارے میں معلوم ہوا کہ جلاء الخاطر کے مطالعے کے دوران ان کے اندر جذب و کیف، رجوع الی الحق، ترک تعلق اور کھانے پینے سے بے رغبتی غیر معمولی حد تک بڑھ گئی تھی۔ حضرت محبوب سبحانی کا حال یہ ہے کہ وہ اہل دنیا سے امید لگانے والے اور اپنے کسب پر تکیہ کرنے والے ضعیف الاعتقاد افراد کو منافق اور مشرک کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اس سیاق میں ان کے بعض جملے اور تعبیرات ایسے سخت ہیں کہ موجودہ نام نہاد جنتی سنی بھائیوں کو قائل کا نام بتائے بغیر اگر وہ جملے سنا دیے جائیں تو وہ برجستہ کہیں گے کہ یہ کسی وہابی کے الفاظ ہیں۔ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ تصوف کے وابستگان، ان کے منسلکین جو عقیدہ توحید کے حقیقی علم بردار تھے، آج انہیں ہی توحید کی باتوں میں دلالت اور گمراہی کی بو آنے لگی ہے۔ اب غوث پاک کے یہ الفاظ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اس کی وحدانیت کا تقاضا ہے کہ اس کی محبت میں بھی وحدانیت ہو۔ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور سے بھی محبت رکھتے ہو تو اس کی محبت میں غیر کو شریک کرو گے جو توحید کے منافی ہے۔ آداب السلوک صفحہ نمبر 167۔